آج معلوم ہے میرے کو آپ کو دیکھ کے ایک واقعہ سنانا ہے. سناؤں میں واقعہ سناؤں. یہ واقعے کے بعد اتنا کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گا کہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. آپ کو معلوم ہے ایک میدان احد میدان معلوم ہے آپ کو؟ بھائی اسلام کے اندر جو غزوہ ہوا اس میں غزوہ احد، بولو غزوہ. آپ کو معلوم ہے سب احد میدان میں گئے. ارے بولو نا صحابہ احد میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. ارے بولو 70 صحابہ. لیکن ہمارے نبی نے جب سب کو میدان میں جمع کیا تو تشکیل کی. تشکیل سمجھتے ہو؟ ارے تشکیل سمجھتے ہو نا؟ سب کا ذہن بنایا احد میدان میں آنا. ہمارے نبی نے کیسے بنایا؟ کتنے پیار سے ہمارے نبی نے تشکیل کی. ہمارے نبی نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قرآن پاک کی آیت بنا دیا. ہمارے نبی نے فرمایا آ جاؤ میرے صحابہ، آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ. جو احد میدان میں آئے گا اللہ معاف کرے گا اور اللہ اسے بہت بڑی جنت عطا کرے گا. بولو سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے احد میدان میں کتنے صحابہ شہید ہو گئے؟ احد میں آپ کو احد میدان میں پورا واقعہ نہیں سناتا، اتنا بتاؤ احد میدان مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا. بولو احد میدان. نہیں ساتھ میں بولو نا میدان احد، غزوہ احد ختم. سارے صحابہ آئے بھائی ہو گیا. سارے صحابہ واپس اپنے گھر کی طرف آ رہے. ایک بوڑھی عورت 80 سال کی بوڑھی عورت. آج آپ کو بتاتا ہوں ماں کس کو کہتے ہیں. ایک 80 سال کی بوڑھی عورت لکڑی کا سہارا لیے. ان کا ایک ہی بیٹا، بولو ان کا ایک ہی بیٹا. بیٹے کا نام ہے حضرت مالک. بولو بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت مالک. ایک بوڑھی عورت 80 سال کی بوڑھی عورت وہ لکڑی کا سہارا لیے ہوئے. بھائی لکڑی کا سہارا لیے ہوئے بوڑھی عورت ہے، بیوہ عورت ہے، اور اس بیوہ عورت کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. صرف ایک لڑکا ہے. اور لڑکے کا نام کیا ہے؟ میں نے بولو لڑکے کا نام کیا ہے؟ حضرت. بوڑھی عورت ہے بھائی، بوڑھی اماں ہے، بہت بوڑھی اماں ہے. لڑکے کا نام کیا ہے؟ حضرت. سب لوگ احد میدان سے واپس آ رہے. یہ بوڑھی اماں بھی لکڑی کا سہارا لے کے جا رہی ہے میدان کی طرف اور سب کو پوچھ رہی ہے میرا بیٹا بھی گیا تھا، کیا ہوا؟ اینا ابنی مالک، میرا بیٹا مالک کا ہے، میرا بیٹا مالک کا. اب جو صحابہ واپس آ رہے نا اس میں بہت سارے صحابہ کو معلوم ہے کہ یہ عورت کا بیٹا شہید ہو گیا ہے. بولو یہ عورت کا بیٹا کیا نام؟ حضرت مالک ہے، شہید ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کو پیارے ہو گئے. بہت سو کو معلوم ہے کہ ان کا لیکن یہ بوڑھی عورت بیچاری بال بکھرے ہوئے، کپڑا دوپٹہ اوڑھی ہوئی، کپڑے پھٹے ہوئے، لکڑی کا سہارا لے کے دھیرے دھیرے چلتی ہے اور ہر ایک کو پوچھتی ہے میرا دنیا میں کوئی نہیں، میرے شوہر تو بہت پہلے انتقال کر گئے، میں تو بیوہ عورت ہوں، میرا پال پوس کرنے والا میرا ایک بیٹا ہے، میرا بیٹا مالک ہے. وہ یہاں میدان میں آیا ہے، وہ کہیں نظر نہیں آتا. وہ ایک ایک کو پوچھے اے میرا بیٹا کہاں، میرا بیٹا کہاں. اب سب لوگ سمجھ گئے بھائی بہت سو کو معلوم ہے کہ ان کا بیٹا تو شہید ہو گیا. لیکن بوڑھی اماں کو اگر ہم بولیں گے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، بوڑھی اماں کو جھٹکا لگا، نہیں بوڑھی اماں کہیں مر گئی تو ہم کیا کریں گے؟ اسے کوئی جواب نہ دے. سب یہ بولے ہاں دیکھو آتا ہوگا، دیکھو آتا ہوگا. یہ بوڑھی اماں بیچاری پریشان ایک دیوار کا سہارا لے کے کھڑی ہو گئی اور زور سے کہنے لگی ارے کوئی تو بتاؤ، یہ سارے لوگ آتے ہیں، میرا بیٹا جوان ہے اور میں بوڑھی ماں اکیلے بیٹے کے بھروسے رہتی ہوں، میرا ایک ہی بیٹا اکلوتا بیٹا ہے، کہاں ہے میرا بیٹا؟ تو کسی نے کہا ہم کو مت پوچھ، اللہ کے رسول آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ فائنل ان کو معلوم ہوگا. وہ بری اماں دیکھا اللہ کے رسول. ارے بولو نا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بری اماں لکڑی کا سہارا لے کے دھیرے دھیرے گئی، جا کر السلام علیکم میرے پیارے نبی، میرا بیٹا نظر نہیں آتا، میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا آپ کو تو معلوم ہے گیا تھا آپ کے ساتھ، اور نظر نہیں آتا کہاں ہے. اب ہمارے نبی کو تو معلوم ہے کہ مالک کیا ہو گئے، شہید ہو گئے. ہمارے نبی نے بوڑھی اماں کو دیکھا، سمجھ گئے کہ بہت پریشان ہے، لکڑی کا سہارا لیے اور 80 سال کی بوڑھی اماں ہے، بیچاری کے بال بھی بکھرے ہوئے. اور کوئی بھی ماں ہو قسم کھا کر بولو نا اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے، اپنے بچے سے بیٹا ماں سے وہ محبت نہیں کرتا ہوگا، بیٹا ماں سے محبت نہیں کرتا ہوگا جتنی ماں. یہی وجہ ہے ماں ہاسپٹل میں ہوئے نا اور بیٹا باہر کھڑا ہے، کوئی بھی آئے گا جائے گا نا، ماں وینٹیلیٹر پہ آخری سانس لے رہی ہے، کوئی بھی بیٹے کو ملنے آتا نا تیری اماں کا کیا ہوا، بس وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، دعا کرو آسانی سے اللہ روح نکالنے میں.
آسانی سے اللہ روح. اور میرے 200 جوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو, وہ وینٹیلیٹر پہ ہو, اب ماں نیچے ہاسپٹل کے کھڑی ہو, آپ ماں کو پوچھو بیٹے کا کیا, رو کر کہے گی کیا ہوا بیٹے کا معلوم نہیں, بس دعا کرو اللہ میرے کو لے لے, میرے بیٹے کو زندہ کر دے. تو ماں وہ ہوتی ہے جو بچے کے بچنے کی تمنا کرتی ہے, اور بیٹا وہ ہوتا جو ماں کے جانے کی تمنا کرتا ہے. یہ آج کا ایسا زمانہ ہے. اب یہ ماں ہے, 80 سال کی بوڑھی ماں ہے, اللہ کے رسول کو پوچھتی ہے اے ابن مالک, کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ اللہ کے رسول سب آ رہے, میرا اکلوتا بیٹا میرے کو نہیں دکھتا, وہ میرا بیٹا بہت پیارا ہے, مجھے کھلاتا پلاتا رکھتا ہے, وہ میرا بیٹا کہاں؟ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ ماں تو بہت رو رہی ہے, اگر میں کہوں گا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا, تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا معلوم ہے, اماں میرے کو مت پوچھو, پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں. سبحان اللہ بولو, پیچھے کون آ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں, ان کو پوچھ لے نا اماں, ان کو پوچھ لے. تو بوڑھی اماں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول, میں انتظار کرتی ہوں. اتنے میں تو تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر آئے, تو وہ دوڑتی دوڑتی گئی, جا کر کہتی ہے ابو بکر این ابن مالک, میرا بیٹا کہاں ہے؟ مالک مالک, تم تو جانتے ہو نا میرے بیٹے کو. تو حضرت ابو بکر کو بھی معلوم ہے کہ بیٹا شہید ہو گیا, اور حضرت ابو بکر تو بہت نرم دل کے رو پڑے, روتے روتے کہا ایک کام کرو نا, اللہ کے رسول کو پوچھ لو. کس کو پوچھ لو؟ تو بوڑھی اماں, اب چہرہ بدل گیا. بوڑھی اماں نے کہا یہ عجیب ہے, اللہ کے رسول کے پاس گئی تو کہا ابو بکر کو پوچھو, اب ابو بکر کے پاس آئی تو کہا اللہ کے رسول کو پوچھو. میں بوڑھی عورت, میرے چلنے کے ٹھکانے نہیں ہے, میں لکڑی کا سہارا لے کے چلتی ہوں. اللہ کے رسول کے پاس گئی تو ابو بکر کے پاس بھیجے, اب ابو بکر کے پاس آؤ تو اللہ کے رسول کے پاس بھیجے. یہ معاملہ حضرت ابو بکر نے کہا اچھا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے؟ ہاں اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تمہارے پاس. اب حضرت ابو بکر کو بھی معلوم ہے کہ بیٹا کیا ہو گیا. حضرت ابو بکر نے کہا بولوں گا شہید ہو گیا تو یہ کہیں ابھی شہید نہیں ہو جاوے, اس کا کہیں انتقال نہیں ہو جاوے. حضرت ابو بکر نے تھوڑی دیر تک سوچا, پھر کہا اے اماں اماں کون سا بیٹا؟ کہا مالک مالک میرا بیٹا, تو تو جانتا ہے. وہ آ رہے پیچھے آ رہے, وہ پیچھے آ رہے, تھوڑا انتظار کرو, دیر لگے گی, ان کو آنے میں تھوڑی دیر لگے, مگر آئیں گے, تمہارے بیٹے آئیں گے. یہ بول کر حضرت ابو بکر آگے چلے تو گئے. حضرت ابو بکر نے اپنے بارے میں سوچا, ابو بکر آج تک تو کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا. ابو بکر آج تک کبھی تو جھوٹ, بولو نا ساتھ میں بولو نا, آج تک تو کبھی جھوٹ, تو اتنا سچا تھا کہ اللہ تجھے صدیق کہتا تھا. تو اتنا سچا تھا کہ اللہ تجھے صدیق کہتا تھا, اور اللہ نے تیرے بارے میں سچائی والی آیت اتاری. اللہ نے خود حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ نے حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا ابو بکر وہ ہے جو کوئی سچ آتا ہے تو سب سے پہلے سچی بات کو مانتا ہے. تو حضرت ابو بکر کہنے لگے, اپنے آپ کو کہنے لگے, ابو بکر تو جھوٹ بولا, تو نے وہ بوڑھی بتاؤ جھوٹ بولے کہ نہیں بولے, بوڑھی اماں کو جھوٹ بولے کہ تیرا بیٹا آ رہا ہے, وہ تو شہید ہو گیا. حضرت ابو بکر اپنے آپ کو کہتے وہ تو شہید ہو گیا. ارے وہ شہید ہو گیا, میرے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی, میں نے دیکھا. ابو بکر اپنے دل کو کہتے ان کو دفن کیا گیا, وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں نے ان کو مرتا ہوا بھی دیکھا, جنازے کی نماز میں بھی دیکھا, اور میں نے ان کو دفن ہوتا ہوا بھی دیکھا, اور میں ماں کو جھوٹ بول کر آیا. حضرت ابو بکر اب گھبرا رہے ہیں, کیا ہو گیا, میں نے جھوٹ بولا. حضرت ابو بکر سیدھے مسجد میں, ارے بولو کہاں گئے, سیدھے سارے لوگ ادھر ادھر جمع تھے. حضرت ابو بکر نے کسی کو نہیں دیکھا, وضو کیا اور سیدھے مسجد میں گئے, 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں گئے, اور سجدے میں جا کے اتنا روئے, وہ رونا بھی کیسا رونا ہوگا, سجدے میں روتے گئے, یہاں تک کہ آپ کے آنسو کے قطرے چٹائی پر ٹپ ٹپ ٹپکتے گئے, اور کہتے گئے اللہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, اللہ میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, آج وہ بوڑھی ماں کو دیکھ کر میں نے جھوٹ بولا, اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ میرے کو معاف کر دے. قیامت میں وہ عورت مجھے پوچھے گی ابو بکر تو نے بوڑھی عورت کو جھوٹ کیوں بولا تھا. ابھی تو حضرت ابو بکر سجدے میں رو رہے کہ اچانک حضرت ابو بکر کے کان میں آواز آئی. کیا آواز آئی؟ سب پیچھے آواز دے رہے, وہ مالک آ گئے. ارے بولو نا سبحان اللہ, حضرت مالک آ گئے, بولو نا حضرت مالک آ گئے. پیچھے آواز آ رہی ہے, ارے وہ مالک, وہ جو شہید ہو گئے تھے وہ آ گئے, ارے وہ آ گئے. ایسے مسجد کے پیچھے آواز آ رہی ہے. حضرت ابو بکر کے کان میں بھی آواز آئی, سیدھے اٹھے اور سیدھے دوڑے مسجد کے باہر گئے. اللہ کی قسم حضرت ابو بکر فرماتے میں نے دیکھا وہ بوڑھی اماں اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے آ رہی ہے.
وہ بوڑھی اماں اپنے بیٹے بولو حضرت مالک کی انگلی پکڑ کے، سچ بتاؤ اگر غم ہوتے تو بھاگ کر کہتے اور میں دعا کرتا تھا، ہے نا؟ یا ہم کم سے کم بار پبلک کو بولتے تھے دیکھو کیسا ہو گیا، میں دعا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر وہاں کھڑے ہو کے بہت روئے، جب ماں اور بیٹے کو آتا دیکھا کچھ بولے نہیں، صرف روئے، روتے گئے اور پھر روتے روتے واپس مسجد میں آئے، جس جگہ سجدہ کیا تھا وہی سجدے میں گر گئے اور سجدے میں جا کر کہا اللہ میرے کو یہ تو معلوم تھا کہ تو بڑی عورت کو تسلی دے گا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ آج ابو بکر کے سجدے پر تو ایک مردے کو واپس زندہ کر دے گا۔ اللہ میرے کو یہ تو معلوم تھا، میں رو رو کے بولتا تھا اللہ بوڑھی ماں کو تسلی دے دے، بوڑھی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ بیٹا چلا گیا اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ بوڑھی ماں روئے نہیں، لیکن اللہ تو نے تو ابو بکر کے سجدے کی یہ رعایت کی کہ تو نے مردے کو زندہ کر دیا۔ ابھی تو حضرت ابو بکر یہ مانتے تھے کہ غیب سے آواز آئی ابو بکر تو اکیلا نہیں، ابو بکر تو اکیلا نہیں، جیسا تو رویا میرے نبی کی امت کا کوئی بھی آدمی روئے گا۔ آج بھی وہ اللہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ آج رونے والا کون ہے؟ حالات پہ حالات آ رہے ہیں۔ اس وقت ابو بکر روتے تھے تو مردہ زندہ ہوتا تھا، یعنی ناممکن ممکن ہوتا تھا۔ آج ہم کو رونا نہیں آتا تو ممکن بھی ممکن نہیں ہوتا۔ ہماری دکان نہیں چلتی، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہماری بیوی پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہمارے بچے پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ کوئی اپنی بیوی کا رونا روتا ہے، کوئی اپنی ساس کا رونا روتا ہے، ارے کوئی اپنے بچوں کا رونا روتا ہے، کوئی دکان، کوئی کاروبار، کوئی کھیت۔ ارے وہ ابو بکر روتے تھے تو ناممکن ممکن بنتا تھا۔ یہ دکان، یہ بیوی، یہ بچہ، یہ سب تو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ کیوں نہیں بدلتی ہے؟ اصل بات ہے وہ روئے تھے تو ان کے آنسو میں ایمان تھا، ہمارے آنسو میں بھی غیروں کا طریقہ چھپا ہوا ہے۔ معاف کرنا، ایک میرے کو ملا، کہتا میری ماں بہت روتی ہے۔ میں نے کہا تیری ماں اللہ کی ولیہ ہوگی؟ کہاں بیچارے ٹی وی سیریل دیکھتی تو بہت روتی ہے۔ میں نے کہا کیوں روتی ہے؟ کہا وہ ٹی وی سیریل میں کل تو میری ماں بہت روئی اس لیے کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے کہا وہ تیرا باپ تھا، تیری ماں تھی، وہ تیری بہن تھی، وہ تو ایک جھوٹا ایکٹنگ تھا۔ ایکٹنگ پر ہماری ماں بہنوں نے آنسو نکالے۔ پوچھو ان ماں کو، پوچھو ان بیٹوں کو، پوچھو کہ ٹی وی سیریل دیکھ کے رونا آیا؟ کبھی مدینے کی محبت میں رونا آیا؟ کبھی اللہ رسول کی محبت میں رونا آیا؟ وہ رونا آتا نا، ایک آنسو کا قطرہ پوری دنیا کے فیصلے کو بدل سکتا ہے۔ آج لوگ بڑے پریشان ہیں، الیکشن آتا ہے کہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ ریزلٹ تو ہم کو معلوم ہے۔ الیکشن کا ریزلٹ کیا ہونے والا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آپ کو معلوم ہے؟ میرے کو معلوم ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے ریزلٹ آؤٹ کیا ہے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا انہوں نے ریزلٹ آؤٹ کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمالکم امالکم، ہمارے نبی نے فرمایا جیسے عمل کرو گے ویسا حکومت کرنے والا آئے گا۔ کائے کو ڈھونڈتے ہو کہ کون آئے گا؟ پہلے یہ سوچ تو کیا کرتا ہے؟ تو نمازیں پڑھتا، تو روزہ رکھتا، تو زکات دیتا، ارے تو حج کرتا، تو اگر ماں باپ کے اوپر ظلم نہ کرتا، تو زنا نہ کرتا، آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرتا، چوری نہ کرتا، ریاض کے دھندے نہ کرتا، انٹرسٹ کے دھندے نہ کرتا، تو حکومت کرنے والا اچھا آتا۔ یہ سب کرے گا تو حکومت کرنے والا خراب آئے گا۔ جیسے عمل کرو گے ویسا حکومت کرنے والا آئے گا۔ رپورٹ تو آؤٹ ہے، اپنے کو سدھارنے کی ضرورت ہے، کسی اور جگہ بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ میرے دوستو، اللہ کی قسم، پہلی بات پر آ جاؤ۔ کتنی باتیں میں نے بولا کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ آپ لوگ تھکے ہوں گے تو میں 3 تک نہیں جاؤں گا، لیکن پہلی بات تو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آج ایک عجیب بات بتا رہا ہوں میرے دوستو، یہ اجمیر والے بابا، ہاں یا نہ جانتے ہو؟ نہیں پہچانتے۔ اجمیر والے بابا کون؟ حضرت خواجہ معین الدین۔ کیا زبردست اللہ کا ولی۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، شاید اللہ کا عذاب ہم پہ آتا، مگر اس ولی کی وجہ سے اللہ عذاب کو روک لیتا ہے۔ کاش اجمیر والے بابا سے ہم سچی محبت کرنے والے بنتے۔ آپ کو معلوم ہے یہ اجمیر والے بابا، ارے گئے ہوں گے نا، اجمیر گئے ہوں گے نا؟ ارے ہاں بولنا بھائی، گئے تو ہاں بول، میں گیا، میں بھی ہاں بولتا ہوں، اس میں کیا کوئی گناہ کیا میں نے؟
بھائی میں گیا، میں بھی بولتا میں گیا، آپ گئے تو بولو نا گئے، اس میں کیا ہوا؟ ہاں گناہ یہ تھا کہ گئے اللہ کے ولی کے پاس، گئے آئے اللہ کے ولی کے پاس سے آئے، گیا تو بھی نمازیں چھوڑا، آیا تو بھی نمازیں چھوڑا، اور پھر کہتا خواجہ کا دامن۔ کیسا الو بناتا ہے ہم کو بھائی، ہاں؟ نماز نہیں پڑھنا خواجہ کا دامن، قرآن کو چھوڑ دینا خواجہ کا دامن۔ جاؤ بھائی جاؤ، کون منع کرتا؟ ہو سکتا اللہ کے ولی کی برکت سے اللہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دے گے بھائی، لیکن بس میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے جانے کا، پکچر دیکھتے دیکھتے جانے کا، پکچر دیکھتے دیکھتے آنے کا، راستے میں گالی گلوچ کرنے کا، راستے میں ادھر ادھر کھڑے ہو کے ناچ آوارہ گردی کرنے کا، پھر وہ اللہ کے ولی کے پاس جانے کا، پھر آنے کا۔ اللہ کے ولی بہت خوش ہو گئے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ میں بتا رہا ہوں، دل میں پیدا کرو یقین، کرنے دھرنے والا کون؟ آپ کو ایک عجیب واقعہ بتاؤ، سنیں گے آپ لوگ، سنیں گے آپ لوگ۔ اجمیر والے بابا سے محبت تو کرتے ہوں گے نا؟ کون کون کرتا ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں، محبت کرتے نا۔ میں ان کا واقعہ سناؤں آپ کو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے، سب کو ساتھیوں کو جمع کیا، چلو۔ ساتھیوں نے کہا حضرت کہاں جانا؟ کہا چلو گاؤں گاؤں جائیں گے، شہر شہر جائیں گے، دیہات دیہات جائیں گے۔ کہا کیا کریں گے؟ کہا سب کو جا کر کہیں گے کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو۔ ہم ہمارے بھائیوں کو کہیں گے ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ چلو چلے، بولو چلو چلے، گاؤں گاؤں، کریا کریا، دیہات دیہات۔ کون؟ اجمیر والے بابا، نام بولو، حضرت خواجہ معین الدین۔ چلے، آپ کو معلوم ہوگا بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ ایک گاؤں میں جب انٹر ہوئے نا، ایک گاؤں میں انٹر ہوئے، سارے گاؤں والے باہر کھڑے۔ بھائی جیسے کوئی آدمی لسکانہ میں آ گئے، لیکن پورا لسکانہ ہائی وے پہ کھڑا ہوئے، تو لسکانہ کہہ کو آئے گا بھائی؟ بھائی جن لوگوں کو ملنے آیا وہ خود ہائی وے پر آئے ہیں، تو پورا گاؤں باہر کھڑا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ کہا یہ گاؤں باہر کیوں آیا؟ تو سارے گاؤں والوں نے کہا حضرت گاؤں میں نہیں جانے کا، اس لیے کہ سارے مرد ایک طرف کھڑے، ساری عورتیں بچے ایک طرف کھڑے، ایک طرف سارا سامان رکھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا یہ کیا گاؤں میں نہیں جانے کا، سب لوگ گاؤں کے باہر کیوں آ گئے؟ کہا ہمارا گاؤں اور جنگل ساتھ میں لگا ہوا۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، گاؤں اور جنگل میں آگ لگی ہے۔ وہ گاؤں والے کہتے جنگل میں آگ لگی ہے، اور وہ آگ ایسی خطرناک لگی ہے کہ لگتے 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 ہمارے گاؤں میں آئے گی، ہمارے سب گھر ور سب برباد ہو جائیں گے، ہمارا گھر، ہمارا کپڑا، ہمارے برتن، ہمارا رہنا سہنا سب برباد ہو جائے گا۔ ہم تو اپنی جان کو بچانے کے لیے باہر آئے، اور اگر آگ اور آگے آئے گی تو ہمیں اور آگے بھاگنا پڑے گا۔ ہم تو اپنا سونا چاندی جو کچھ تھا تھوڑا بہت لے کے آ گئے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا جنگل میں آگ لگی ہے، آگ لگتے لگتے ادھر آئے گی، یہاں سے بھی بھاگنا پڑے گا۔ کہاں حضرت بھاگنا پڑے گا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا رکو میں جاتا ہوں گاؤں میں۔ سب نے کہا حضرت وہ تو آگ بہت خطرناک ہے، کسی کو چھوڑنے والی ہے، میرے کو جانے دو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جانے لگا۔ جتنے ساتھی ساتھ میں آئے تھے نا، حضرت نے ساتھ کہہ دیا بھائی تم کو چلنا ہو تو چلو، نہیں چلنا ہو تو مت چلو۔ آدھے تو وہیں رک گئے، کائے کو اپنی جان دے بھائی، دو چار محبت والے تھے وہ چلے۔ حضرت نے ان کو بھی کہا دیکھو جان جا، کوئی بات نہیں۔ جب تھوڑا آگے چلے نا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو پیچھے دیکھے سب پیچھے کھڑے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں چلو ہم سب چلیں گے ساتھ میں۔ اب گاؤں والے بھی بیچارے دھیرے دھیرے لیکن کافی پیچھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی چلے، وہ جنگل کے پاس آگ لگی ہوئی اور آگ کے شعلے بھڑک رہے۔ ارے قریب میں 10 قدم کے اوپر آگے، بولو کتنے قدم پہ؟ 10 قدم پہ آگے، اور لوگ پیچھے سے چلاتے حضرت خواجہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، 10 قدم پہ آگے، اچانک آگ آئے گی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جھکے، بولو حضرت خواجہ معین الدین چشتی جھکے اور اپنا جوتا نکالا۔ جوتا یعنی وہ چپل جو بھی پہنے ہوں گے، چمڑے کا جوتا، معلوم نہیں کتنا پھٹا ہوگا کیسا ہوگا، وہ جوتا نکالا۔ دیکھو یوں جوتا نکالا اور یوں آگ کی طرف پھینکا۔ اب ظاہری بات ہے وہ آگ پہ تھوڑی جائے گا بھائی، اتنی طاقت تھوڑی ہے کسی میں کہ آگ تک پھینکے۔ اب انہوں نے جوتا پھینکا، جیسا ہم لوگ بال پھینکتے ہیں نا تو تھوڑا بہت اوپر جائے گا، یوں جوتا گیا آگ کے پاس نہیں گیا۔ لیکن میرے دوستوں آج بھی کتابوں میں لکھا جوتا یوں پھینکا، جوتا زمین پہ گرے اس سے پہلے آگ بجھ کر ختم ہو گئی۔ جوتا زمین پر گرے اس سے پہلے آگ ختم ہو گئی، اور ایک دم جیسے سناٹ چھا گیا۔ اب تو سب لوگ آ گئے، اب تو کون پیچھے بھاگے گا؟ سب آئے آ کر کہنے لگے حضرت جوتا بہت پیارا ہے، آپ کا جوتا بہت پیارا ہے، کیسی آگ تھی، پورے جنگل کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، اور آپ کا جوتا تو آگ پہ گیا بھی نہیں، آپ کا جوتا تو یوں ہوا میں لہرایا، یوں زمین پہ آیا، اس سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا لاؤ میرا جوتا لاؤ، لائے جوتا لیا، پہنا، کہا چلو اب چلے۔
تو سب نے کہا حضرت لیکن یہ کیسا ہو گیا، یہ کیسا ہو گیا؟ سننا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، سبحان اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، جو اللہ کا پکا بندہ ہوتا ہے نا، اس کا جوتا بھی دنیا کی آگ کو بجھا دیتا ہے، تو سوچو کیا اس کا ایمان جہنم کی آگ کو نہیں بجھائے گا؟ ارے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو نبی کی فرما برداری کرتا ہے، جو گناہ نہیں کرتا ہے، اس کا پھٹا ہوا جوتا اگر دنیا کی خطرناک آگ کو بجھا سکتا ہے، اللہ کی قسم اس کا ایمان اور اس کے پیچھے چلنے والوں کا ایمان وہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا۔ اس سے کاش ہم خواجہ معین الدین چشتی کا دامن تھامے ہوتے۔ محبت ہے آپ کو؟ نہیں بولو نا، محبت ہے؟ کس کس کو محبت ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری؟ ہاتھ اوپر ماشاءاللہ۔ ہاں میرے کو بھی، آپ کو بھی ہے نا محبت ہے؟ نہیں ہے محبت ہے؟ کن سے؟ خواجہ، ان کے ابا کا نام؟ دیکھو لسکانے والے کیسے بیٹھے، ہاں؟ ابا کا نام، دادا کا نام؟ یہ سوچتا ہوگا ابا کا نہیں معلوم، دادا کا کو پوچھتا ہے بھائی؟ معلوم ہے ہم کو؟ ابھی کسی پکچر والے ہیرو کا میں ریکارڈ پوچھا ہوتا، کسی کرکٹر کا ریکارڈ پوچھا ہوتا، کرکٹر کو بھی چھوڑ، نے پکچر کے ہیرو کو بھی چھوڑ، ایک میرے کو، میں تو تعویذ بہت دیتا نا، کرشمائی معلوم ہے نا، 25 سال ہو گئے تعویذ دیتے دیتے، ایکسپرٹ ہوں تعویذ دینے میں، لیکن ایک میرے پاس آیا جس نے میرے کو ایکسپرٹ بنایا، ایک میرے پاس آیا میرے کو کہتا ہے مولانا میرے کو تعویذ دے، مولانا، ارے روئے بھائی، یہ جیسے یہ کیسا بیٹھا ایسا ہی جوان آدمی ہوگا ایسا روئے؟ میں نے کہا بھائی روتا کہ میرے کو لڑکی سے پیار ہو گیا، میرے کو ہو گیا تو شادی کر لے بھائی، پیار ہو گیا شادی کر لے، اس میں کیا ٹینشن، اس میں رونا دھونے کی کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں لیکن مولانا تعویذ، ارے میں نے کہا جب تیرے کو پیار ہو گیا، اس کو تیرے سے پیار، وہ تیرے سے پیار، آپ بہت پیار کرتی، تو میں نے کہا جا شادی کر لینا۔ ہاں مولانا میں تو بہت پیار کرتا، وہ بھی میرے کو بہت پیار کرتی، لیکن اس کا باپ ہاں نہیں بولتا، تعویذ دینا اس کے منہ میں ٹھوسوں۔ اب میں نے کہا یہ تو بہت اچھا، یہ تو میرے کام کا آدمی نکلا، کیونکہ ایسا بھی آدمی تعویذ دیتے تھے اتنا دماغی ٹینشن ہوتا، ایسا کوئی ملتا ہے نا تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو میں نے کہا پہلے یہ بتا کہ تو وہ لڑکی سے پیار کرتا ہے، وہ کیسا معلوم؟ قاری صاحب ایسا کیسا سوال کرتے ہو؟ میرے کو یہ بھی معلوم ہے اس کو کپڑا کون سا پسند ہے، مجھ کو یہ بھی معلوم اس کو کلر کون سا پسند ہے، مجھے یہ بھی معلوم اس کو کون سا کھانا پسند ہے، اس کو کون سا پینا پسند ہے، اس کو کون سا گھر پسند ہے، کون سا رہنا پسند ہے، کون سا موبائل پسند ہے، کون سا موبائل کا کور اس کو پسند ہے، کون سے موبائل کی کمپنی اس کو پسند ہے، کون سا نیٹ ورک اس کو پسند ہے، وہ کب کھڑکی میں آتی ہے، کب کھڑکی کے اندر، اتنا بولا نا۔ میں نے کہا باپ تو میرے کو تعویذ دے کے جائے گا بھائی؟ میں نے کہا بس کر دے بھائی۔ میں نے جلدی سے تعویذ دے کے اس کو روانہ کیا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، پورا بایو ڈاٹا معلوم ہے، ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، پورا بایو ڈاٹا معلوم ہے، اجمیر والے بابا سے جب سے ہوش سنبھالا محبت ہے، ان کے ابا اور دادا کا نام نہیں معلوم ہے۔ اس کا مطلب سب جھوٹ دھوکہ دیتے ہیں۔ لڑکی سے محبت ہے تو اس کو موبائل کا کور کون سا؟ چلو آج میں آپ کو بتا دوں، آپ کو یاد تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بولو نا خواجہ معین الدین چشتی، ان کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین، اب تو یاد رکھو۔ بولو نا خواجہ معین الدین چشتی، ان کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین، ان کے ابا کا نام خواجہ احمد حسین، ان کے ابا کا نام خواجہ محمد طاہر، ان کے ابا کا نام خواجہ عزیزی، ان کے ابا کا نام خواجہ محمد ہاشم، ان کے ابا کا نام امام عسکری، ان کے ابا کا نام امام مہدی، ان کے ابا کا نام امام عبقری، ان کے ابا کا نام امام علی، ان کے ابا کا نام امام تقی، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم، ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا، ان کے ابا کا نام امام محمد جعفر صادق، ان کے ابا کا نام امام محمد باقر، ان کے ابا کا نام امام زین العابدین، ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کاش ایسی محبت ہم کو ہوتی، لیکن چلو کوئی بات نہیں۔ دو واقعے میں نے آپ کو بتایا، ایک تو بوڑھی عورت والا واقعہ، ایک خواجہ معین الدین چشتی والا واقعہ۔ دونوں واقعے سے پتہ چلا کہ ایمان والا ہوتا ہے نا اور روتا ہے نا، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ تو چلو بھائی کون کون تیار ہے؟ پہلی بات تو اگر پکے ہو جائے نا، کیا بھروسہ کریں گے؟ کس پر بھروسہ کریں گے؟ آواز نہیں آ رہی بھائی؟ پیچھے سے آواز نہیں آ رہی ہے؟ دونوں واقعے کا مطلب یہی ہے کہ پہلی بات پکی کر لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ بولو کرنے دھرنے والا کون؟
ساتھ میں بولو نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ بولو نا، ہمیں یہاں بٹھانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے پلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا، آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ آفتاب و مہتاب کا بنانے والا کون؟ دن کو رات میں، رات کو دن میں بدلنے والا کون ہے؟ ارے زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ صبح شام بولو کس کا نام؟ اللہ ہی۔ شام اور رات بولو کس کا نام؟ اللہ ہی۔ ہم سب کو ہدایت دینے والا کون ہے؟ لا الہ۔ پہلی بات پکی ہو گئی؟ اب ایک بات سنو، اگر یہ پہلی بات پکی ہو گئی نا تو قرآن کہتا ہے جس نے پہلی بات کو پکی کر لیا یعنی اللہ پر بھروسہ کر لیا، بولو اللہ پر بھروسہ، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو جس نے پہلی بات کو پکی کر لیا یعنی اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ قرآن کہتا ہے جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا گناہ سے بچ گیا، بولو گناہ سے بچ گیا، اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ کہتا ہے فکر مت کرنا، چھپر پھاڑ کے روزی عطا کروں گا، اور اللہ کہتا تیرے ہر کام کو کنارے تک پہنچاؤں گا، اس لیے کہ کام کرنے والا تو ہوگا، پورا کرانے والا اللہ ہوگا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے بھائی، بات بالکل فائنل ہو گئی، بات بالکل قرآن میں، پارہ نمبر 28، ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا، پارہ نمبر، آواز سے بولو نا، پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا گناہ سے بچ جا، مجھ پہ بھروسہ کر لے، اللہ فرماتا چھپر پھاڑ کے روزی عطا کروں گا، تیرے ہر کام کو پورا کروں گا، اس لیے کہ کرنے والا تو ہوگا، پورا کرانے والا۔ چلو پہلی بات سے کون کون میرا ساتھ دیتا؟ بالکل پکا بھروسہ کرنے دھرنے والا کون؟ آواز سے بولو، کس سے مانگو گے؟ ہماری پیشانی جھکے گی کس کے سامنے؟ اللہ ہی۔ کرنے دھرنے والا کون؟ ہاں، جو بھی کام ہوئے پہلے کس سے مانگنے کا؟ ایک بات پکی ہو گئی، اور دو بات کروں کہ نہیں کروں؟ کروں، دوسری بات کروں؟ نہیں بولو نا، کروں دوسری بات ہے، ایک بات پکی ہو گئی، دوسری بات پورا مجمع میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات، ہمارے نبی سے بڑھ کر، بولو 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 بولو، ارے بھائی لسکانہ پہلی مرتبہ آیا، باقی یہ کٹھور نہیں، یہ کامریج نہیں، یہ امبولی نہیں، یہ موٹا وراچھا، ہاں یہ پیپودرا نہیں، یہ ہمارا موٹی نرولی نے کوسمبا، میرے کو میں ایک دم جونا مولوی ہوں بھائی، کوئی نیا نہیں ہوں بھائی۔ پہلے کے لوگ بولتے تھے اولڈ از گولڈ، یعنی بوڑھا آدمی سونے کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ ہاں حاجی عبدالحمید، اب ہم جیسے کو کوئی دیکھتا تو بولتا اولڈ مسٹ بی سولڈ، یعنی بوڑھی چیز کو اٹھا کے پھینک دو بھائی۔ تو میں بوڑھا بھائی مولانا غلام کتنے زمانے سے بیان کرتا بھائی میں، یہ لوگ تو جواب نہیں دے رہے۔ بولو نا، پہلی بات پکی کر لو لا الہ، دوسری بات پکی کر لو ہمارے نبی سے بڑھ کر، آواز سے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، یعنی ساتھ میں بولو نا بھائی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ارے سینہ ٹھوک کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ بہت سارے نبی آئے، بہت سارے پیغمبر آئے، لیکن اللہ نے ہر نبی کا نبی بنایا تو ہمارے نبی کو بنایا۔ بولو نا سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ کون کون میرا ساتھ دے گا؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے اور میرے ساتھ میں بولیا، میرے ساتھ میں بولنا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں پہ زور دو نا، نہیں پہ نہیں، آپ نہیں بولو گے اللہ جنت کی ہاں بولے گا۔ جمعہ کی رات ہے، بڑا پیارا بھائی ربیع الاول مہینہ آ رہا ہے، ربیع الاول مہینہ آ رہا ہے، میرے کو تو بہت خوشی ہوتی ہے، آپ کو ہوتی ہے؟ ارے بولو نا، ہوتی ہے؟ ہاں، اس لیے ہوتی ہے کہ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے، ہمارے نبی کا جانا بھی ہے۔ بولو ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا جانا بھی ہے، اور اللہ کی قسم آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک۔ آئے نبی، آئے زمین کے اوپر رحمتیں برکتیں نظر آئی، نبی گئے زمین کے نیچے برکت ہی برکت نظر آ گئی۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ اب پورا مجمع سا کوئی خاموش نہیں رہے گا، ساتھ میں نہیں بولو گے، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نا کوئی پیغمبر۔
ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نہ کوئی پیغمبر، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، پورا مجمع ساتھ دینا، ہمارے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ نہیں، ہمارے مجتبیٰ سے بڑھ کر کوئی مجتبیٰ نہیں، ہمارے مرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی مرتضیٰ نہیں، کلیم اللہ سے بڑھ کر کوئی کلیم نہیں، حبیب اللہ سے بڑھ کر کوئی حبیب نہیں، صفی اللہ سے بڑھ کر کوئی صفی۔ ہم لوگوں کو آج کل وہ پکچر دیکھنے جاتے تو بہت اچھا لگتا ہے نا، نہیں دیکھتے آپ لوگ؟ نہیں دیکھتے؟ میں تو فرشتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں نا، نہیں پکچر اچھے لگتے نا۔ اور پھر بولے گا آنکھیں شاہ، بولی غلام بولے گا شاہ ہٹ پکچر دیکھا تھا، اور تیرے کو معلوم ہے 100 کروڑ کمائی، تیرے ابا کو کتنا ملا؟ اور پکچر دیکھ کے آتا ہے نا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ جو ہیرو ہے نا، ہیرو، اس کی روح اس کے اندر اترتی ہے، وہ یہاں پہ آئے گا نا، ارے وہ کہاں ہے ہیرو، یہ اپنا بائک پہ بیٹھے گا نا تو پھر یوں کرے گا، اب وہ جیسا اس نے جو سٹائل مارا نا وہ سٹائل مارے گا اور بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو ڈھونگ کرتا ہے، تو کہاں حقیقت کرنے آیا؟ ہاں بھائی، پکچر میں جو پردے پہ ہوتا ہے سچے ہے کہ جھوٹ ہے؟ سب کو ماننے میں جھوٹ ہے، وہ تو دیکھنے والا بیوقوف کتنا بڑا پاؤلی ہوئے گا جو دیکھتا ہوئے گا۔ پھر میرے کو ایک آدمی نے بولا مولانا پکچر دیکھنے جیسا، میں نے کہا اس میں کمال کیا ہے؟ کہا مولانا ہیرو کو دیکھو تو صحیح۔ میں نے کہا کیا ہے، کیا ہیرو میں ہے کیا؟ کہا مولانا 40 دشمن اس کے سامنے اور سب بندوق تھا تھا تھا۔ میں نے کہا بیچارہ مر گیا ہوگا؟ میں کہا نہیں۔ میں نے کہا مرا نہیں؟ تو کہا کبھی گولی آوے تو یوں ہو جاوے، ادھر سے گئی، کبھی یوں ہو جاوے۔ میں نے کہا دونوں طرف سے آوے تو کہا نیچے ہو گیا۔ میں نے کہا تینوں طرف سے آوے تو کہا اچھل گیا۔ پھر میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر ایک دشمن کی بندوق گر گئی بھول میں تو اس نے پکڑ لیا، پھر کیا ہوا؟ پھر کہا ٹھا 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 سب مر گئے۔ میں نے کہا پاؤلی پاؤلا، کیا بولوں تیرے کو، شرم سے ڈوب مر۔ صحیح میں میرا دل ہوا اس کو ایسے 2-4 تماچے کھینچ کے مارو کہ اللہ نے عقل دی تھی، کہیں بیچ کے آیا۔ آپ لوگ تو نہیں دیکھتے ہوں گے نا ایسا سب، ایسا لگتا ہے جیسے ان کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، جو وہ ڈھونگ کرتا ہے بھائی۔ ہم لوگ بھی ویسے ہو گئے۔ ہاں ہمارے یہاں کا جوان کو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک تو ویسا انگوٹھا چھاپ، معاف کرنا بھائی برا نہیں ماننا، لیکن کھول کے بولتا ہوں، ہمارا جوان انگوٹھا چھاپ، اس کو پوچھو کہ بھائی قرآن کتنا پڑھا، حدیث پڑھا، حافظ بنا، قاری بنا، عالم بنا؟ مولانا میرے کو بہت مارے تھے تو چھوڑ دیا پڑھنا۔ چل بھائی مولانا بہت خراب تھا، اس نے تیرے کو مارا تو نے پڑھنا چھوڑ دیا، لیکن تو ڈاکٹر ہوگا، وکیل ہوگا، لائر ہوگا، بیرسٹر ہوگا، آرکیٹیکٹ ہوگا، کانٹریکٹر ہوگا، کوئی دنیا کی ڈگری تو ہوگی نا۔ 10ویں چوپڑی میں فیل ہو گیا تو ابھی ہے کیا؟ کچھ نہیں، خالی برتن، ہاں خالی بجنے والا برتن، لیکن سٹائل ایسی مارے گا جیسے لسکانہ کا سرپنچ۔ الگ باہر آئے گا نا، بائک پہ آئے گا، یوں بال کرے گا، ایک تو بال کے ٹھکانے نہیں، یہ علاقہ خالی، یہ علاقہ بھی خالی، پیچھے ہے اوپر ایسی تپیلی جیسے، اس کو بھی یوں کرتا رہے گا، اور پھر اس کے بعد میں یوں ٹی شرٹ ہوگا، جینس ہوگا، اور یوں اپنی بائک پہ بیٹھے گا، یوں دیکھے گا۔ کوئی دیکھتی ہے؟ کوئی دیکھتی ہوگی نا، وہ بھی اندر سوچتی ہوگی مر جاؤں گی مگر تیرے سے کمینے سے شادی نہیں کروں گی، اسے کماتا دھماتا ہے نہیں۔ کیا ہے یہ میرے دوستوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہیرو کی نقل کرو جو جھوٹا ہے، جو دھوکے باز ہے، جو فراڈ کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے، جو شراب کھلم کھلا پیتا ہے، جو سگریٹ پیتا ہے، اس کی نقل کرتے ہو جو جھوٹا ہے، اس کی کرو نہ، جس سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے، وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ۔ کیا پیارا نبی، ساتھ میں بول دو نا، اتنا پیارا نبی، اتنا پیارا نبی، ساتھ میں بول دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، بلند آواز سے، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نہ کوئی پیغمبر نہیں۔ پورا مجمع بولے ہمارا نبی وہ نبی،
ایسے نہیں بھائی، پورا مجمع بولے گا، بولو نا، ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم میرا نبی، آپ کا نبی، ہم سب کا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے نا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہاں لائٹ کے 2 ٹکڑے نہیں ہوتے، یہاں ہمارا جوان یوں کرے تو ہوا کچھ، کیوں اللہ کی قسم عزت ہے تو نبی کے کپڑوں میں عزت ہے، نبی کے چہرے میں عزت ہے، ورنہ سب بے عزتی ہے، چاہے اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا ہوگا، اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہوگا، قسم اللہ کی اس سے بڑا زیرو کوئی نہیں ہوگا۔ ساتھ میں بولو گے اچھا لگے گا، ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، بولو نہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، سبحان اللہ، ہمارا نبی وہ نبی، نہیں بولیں گے آپ لوگ، چلو کچھ نہیں، سنو، ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، 3 مرتبہ اشارہ کرے، 1000 صحابہ بولے محمد اشارہ کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے، سبحان اللہ، ہمارا نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، مکہ کے جنگلوں میں چلے، ہمارا نبی مکہ کے بیابان میں جائے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک زمین پہ رکھے، انگلی مبارک زمین پہ رکھے، ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ ہمارے نبی اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے، اشارہ کیا تو سورج واپس آ گیا، تو کتاب میں پڑھا، اس میں لکھا تھا اللہ نے کیوں ایسا کروایا؟ اللہ بتانا چاہتا ہے انسانوں، اگر تم مصطفیٰ کے غلام ہو، اے جناتو اگر تم مصطفیٰ کے غلام ہو، اے فرشتوں اگر تم مصطفیٰ کے غلام ہو، اللہ کہتا ہے یہ چاند اور سورج کو بھی میں نے مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو مصطفیٰ کی غلامی پسند، اپنوں کو تو دوسروں کی غلامی اچھی لگتی ہے، کسی کا چہرہ، کسی کے کپڑے، کسی کا رہنا، کسی کا سہنا، کسی کی سٹائل۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر، بولو نا کوئی نبی، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ میں ایک بات بہت بڑی سنانے جا رہا ہوں، آج جمعہ کی رات ہے، آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ نہیں آپ لوگ تھک گئے لگتا ہے، نہیں سچ بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم ہے؟ بہت عجیب بات بتا رہا ہوں، بہت عجیب بات ہے، اس کے بعد تو فیصلہ کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، نہیں بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور بولو کرتے، یہ ہمارا ایمان ہے بھائی، نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے، آواز سے بولو نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی بالکل رات کا سناٹا، بولو بالکل رات کا سناٹا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے اور ابو جہل بیٹھا ہے، بولو کون بیٹھا ہے؟ ابو جہل بیٹھا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے، شراب دارو پی جا رہی ہے، ہمارے نبی وہاں سے گزرے، بولو ہمارے نبی وہاں سے، ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کوئی نہیں تھا، ہمارے نبی سے بڑھ کر شفقت والا کوئی نہیں تھا، ہمارے نبی وہاں سے بولو جا رہے، ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ بولو شراب دارو پی رہا ہے، ابو جہل کو مذاق سوجا، زور سے کہنے لگا اے محمد جان، یہ کہتے کہ ان کے پاس قرآن آتا ہے، یہ کہتے ان کے پاس جبرائیل آتے ہیں، یہ کہتے ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، یہ کہتے کہ میں بہت آگے والی باتیں بتاتا ہوں۔ اس طریقے سے اس نے، کس نے؟ ابو جہل نے، بولو ہمارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہمارے نبی وہ تھے، کوئی مذاق بھی اڑاتا تھا تو گردن جھکا کے چلے جاتے تھے، بولو سبحان اللہ۔ اور قرآن نے ہم کو بھی کہا کوئی مذاق اڑائے تم مت مذاق اڑاؤ، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، اللہ تمہاری طرف سے اس کا بدلہ لے لے گا۔ اللہ کے بندے وہی ہوتے ہیں جو کسی کا مذاق، بولو نا کسی کا مذاق
اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں، ابو جہل نے مذاق اڑایا. چلو ہمارے نبی نے کوئی جواب، پھر ہمارے نبی اور تھوڑا آگے گئے تو کسی نے پیچھے سے پتھر مارا. ہمارے نبی کو چوٹ لگی لیکن کچھ نہیں کہا. پھر ابو جہل نے اپنے دوستوں کو کہا یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کے اللہ کی مذاق اڑاؤ. بولو نعوذ باللہ. سب نے اللہ کی مذاق اڑائی. میرے دوستوں اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے اللہ کی مذاق اڑاتے پھر بھی کچھ نہیں کہا. قریب آئے، قریب آ کر کہا تم کو جو کہنا ہے کہو، تم کو جو کہنا ہے کہو. میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے. بولو اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے. جبرائیل آتے ہیں اور اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے اور سارے نبیوں کا نبی اللہ نے مجھے بنایا ہے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی اتنا کہے اور بول کر تو ابو جہل اپنے دوستوں کو کہتا ایسا کیسا بول کے چلے گئے، پکڑو ان کو، پکڑو ان کو، پکڑو. اور فوراً ایک پلان بنایا. سب نے جلدی جلدی پلان بنایا. ارے ہمارے نبی 10 قدم مبارک آگے چلے ہوں گے اور سارے کے سارے آگے، وہ 11 12 13 14 جتنے بھی تھے سب کے سب آ گئے اور ایسا راؤنڈ بنا دیا. ہمارے نبی بیچ میں کھڑے ہو گئے. یہ 14 کے 14 یا 12 13 جتنے تھے سب نے گھیر لیا. ہمارے نبی بیچ میں کیا ہوا؟ کیوں ایسا رات کے سناٹے میں کر رہے ہو؟ میں نے جو کہا حق کا، آپ نے گالیاں دی. میں نے تو جو کہا حق کا. تو سب نے کہا اچھا تم نبی ہو، پیغمبر ہو. اب سب نے کیا پلان بنا کیا ہے معلوم ہے؟ کسی کے ہاتھ میں کھجور، بولو کسی کے ہاتھ میں کھجور، کسی کے ہاتھ میں کھجور کی گٹلی، کسی کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں کنکر، سب کے ہاتھ میں کچھ اور سب نے ایسی مٹھی کو دبا کے رکھا. یوں آ کے کھڑے. ہمارے نبی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کیوں رات کو ایسا مجھے سناٹے میں کیوں گھیرا؟ اب سب نے اپنی مٹھی کو یوں نکالا. کہا تم قرآن تمہارے پاس آتا ہے نا، تم بڑی بڑی آسمان کی باتیں کرتے ہو نا، تم آنے والی آخرت کی باتیں کرتے ہو نا، تم قبر میں جانے والی باتیں کرتے ہو نا، ہم کو اتنی دور کی بات مت بتاؤ. یہ بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے، یہ بتاؤ. یعنی تم تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو آسمان کی، آخرت کی، قبر کی، یہ بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے. وہ 11 12 13 14 15 جتنے تھے سب نے اسی مٹھی کو آگے کر دیا. بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے. قربان جاؤ بڑا امتحان تھا. ارے بولو نا بڑا. جیسے ہمارے نبی دنیا میں اس لیے تھوڑی آئے کہ تیری مٹھی میں کیا ہے وہ بتاؤ. بھائی ہمارے نبی دنیا میں اس لیے آئے، ارے بولو اس لیے آئے. کوئی ہم کو پوچھے کہ ہمارے نبی دنیا میں کیوں آئے، ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمارے نبی دنیا میں آئے ایمان لے کر آئے، کلمہ لے کر آئے، توحید لے کر آئے اور پوری دنیا میں چین اور سکون اور امن کا پیغام لے کر آئے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا محمد رسول اللہ. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی حق لے کر آئے، کلمہ لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، پوری دنیا میں چین سکون شانتی اور امن کا پیغام لے کر آئے. ہمارے نبی اس لیے نہیں آئے کہ بتائے کہ تیری مٹھی میں. اب کھڑے ہو گئے 12 14 آدمی کھڑے ہو گئے ہمارے نبی بیچ میں اور بول رہے تم آسمان کی باتیں بتاتے ہو، ہاں تم آخرت کی باتیں بتاتے ہو، قبر کی باتیں بتاتے، بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے. قربان جاؤ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان. ہمارے نبی ایسے یوں دیکھے، سب کو دیکھے اور مسکرائے. سب نے کہا آپ تو مسکراتے ہو. کہا مسکراؤں نہ تو کیا کروں، یہ تو میں آرام سے بتا دوں گا تمہاری مٹھی میں کیا ہے. لیکن کمال یہ تھوڑی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کمال یہ تھوڑی ہے کہ میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے. کمال یہ ہے تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے گی میں کون ہوں. تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے نا وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں. ورنہ میں تو بتا دوں گا. ہمارے نبی نے بتا دیا یہ ان کے ہاتھ میں کنکر ہے، ان کے ہاتھ میں وہ پتھر ہے، ان کے ہاتھ میں کھجور ہے، ان کے ہاتھ میں لکڑی ہے، ان کے ہاتھ میں کھجور کی گٹلی ہے، ان کے ہاتھ میں یہ ہے، ان کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہے. ہمارے نبی بتا دیں گے. اور کہا اس میں کون سا کمال ہے کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے وہ بتانا. کمال تو یہ ہے کہ تمہاری مٹھی میں جو پتھر ہے، جو کنکر ہے، جو لکڑی کا ٹکڑا ہے، جو کھجور ہے، جو کھجور کی گٹلی ہے، آج وہ بتائے گا کہ میں کون ہوں. بس اتنا ہمارے نبی نے کہا. سب کی مٹھی آٹومیٹک یوں ہونے لگی، یوں. تو وہ بیچارہ پکڑے اپنے ہاتھ کو سیدھا کرنے کے لیے، پھر آٹومیٹک یوں. پھر ہمارے نبی نے کہا چھوڑ دو اب تو مٹھی بولے گی.
مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بولے گی کہ میں کون ہوں. بس سب کی مٹھی میں سے ایک آواز آئی. آج لسکانہ میں بھی وہ آواز جھومنے لگے, ڈھومنے لگے. ایک مٹھی میں سب کی مٹھی یوں کھلی اور ایک آواز آئی. ہر ایک نے بولنا شروع کیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آواز آئی, کنکری نے, پتھر نے, مٹی نے, لکڑی نے, ہر بے جان اور بے عقل نے گواہی دے دی. ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کی معبود ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور یہ جو محمد کھڑے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر, اللہ کے رسول ہے. بولو صلی اللہ ہو. سننا 14-15 جتنے تھے نا, جب ان کی مٹھی میں بولنا شروع کیا نا, سب نے اپنی مٹھی والی چیز کو پھینکا, ہمارے نبی کے گلے لگ گئے اور سب نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ایک نے نہیں پڑھا. کون؟ اور کیا بولا معلوم غصے میں, جادو ہے. کیا ہے؟ جادو ہو گیا, جادو ہو گیا. تم لوگ جادو کو دیکھ کر آ گئے. ان لوگوں نے کہا ہم نے بڑے بڑے جادوگروں کو دیکھا, یہ کمال جادوگر کا نہیں, یہ تو پیدا کرنے والے کا ہی کمال ہو سکتا ہے. لیکن ابو جہل جس کو ایمان نہیں ملنا تھا, بولو, تو جب ابو جہل جانے لگے نا, دیکھو ہمارے نبی سے بڑھ کے رحمت والا کون ہوگا. یہ باقی سب نے تو ایمان قبول کر لیا, صرف ایک نے قبول نہیں کیا. کس نے قبول نہیں کیا؟ ابو جہل نے. وہ جاننے لگا تو ہمارے نبی کو ایک تڑپ ہوئی کہ وہ بھی ایمان قبول کرے, تو ہمارے نبی اس کے پیچھے جانے لگے. ارے رکو رکو, سمجھو تو صحیح, ارے بات سمجھو تو صحیح. اللہ کی طرف سے آواز آئی, چھوڑ دو. جس کے مقدر میں ہدایت نہیں وہ کبھی کلمہ نہیں پڑھے گا. اللہ نے فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی چھوڑ دو, جس کے مقدر میں ہدایت نہیں وہ کلمہ پڑھنے والا. لیکن مجھے آپ کو بتانا ہے, مٹھی میں جو کنکری تھی اس میں عقل تھی, پتھر تھا اس میں عقل, ایمان, بولو نا, ایمان عقل کچھ نہیں. پھر بھی ہمارے نبی کی گواہی دی. ہم تو سب عقل والے, ایمان والے, کھانا پینا کھاتے پیتے, پھر بھی ہم نبی کو محبت سے نہیں دیکھتے. ایک بات بولو, آپ ناراض تو نہیں ہوں گے, اس پہ ختم کر دو. چلو 2 باتیں ختم کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ختم کر دوں کہ 3 باتیں جاؤں. نہیں بہت تھکے بھائی, کافی دیر ہو گئی. کتنے بج گئے؟ 10:30 ہو گئے. میرے لسکانہ والے سوچیں گے بھائی پہلی مرتبہ اتنا ٹائم لیا تو آئندہ بلائیں گے نہیں میرے ساتھ. حالانکہ کھانا تو بہت کم کھایا. کیا کھایا بھائی؟ کھا لیا ہمارے یوسف بھائی کا, یوسف منصور, حاجی یوسف منصور کا. ہاں وہ تو ایسا جیسے عدت میں بیٹھ گیا بھائی جا کے. اللہ اس کو جزائے خیر دے. بہت علماء کی خدمت کر کر کے لاتا. باقی لسکانہ میں یہ نہیں ہوتا تو میں کیسا آتا بھائی. یہ ذریعہ بن گیا, باقی کرانے والا تو کون ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو بولوں بھائی, نبی سے محبت کرتے ہو نا, یعنی آواز سے بولو گے تو اچھا لگے گا. بولو نا نبی سے محبت کرتے ہیں نا. وہ نہ کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. محبت کا ایک جھلک حضرت فاطمہ. بولو نا کون؟ حضرت نبی کی لاڈلی بیٹی. سبحان اللہ بولو. ایسی فاطمہ سے بڑھ کر کوئی فاطمہ نہیں آ سکتی. اتنی لاڈلی بیٹی ہمارے نبی کی. ہمارے نبی سفر میں جاتے تھے, آخری ملاقات اپنی بیٹی فاطمہ سے کرتے تھے. سفر سے آتے تھے, پہلی ملاقات فاطمہ سے کرتے تھے. ہمارے نبی کو فاطمہ سے اتنی محبت تھی, اتنی محبت تھی. کتنی مرتبہ فاطمہ کی پیشانی کو چوما, کتنی مرتبہ فاطمہ کو گلے لگایا. ارے کسی نے فاطمہ کے بارے میں کچھ کہہ دیا, ہمارے نبی منبر پہ آ گئے اور کہا میری فاطمہ کو کچھ مت کہنا, فاطمہ تو بذات منی, من آزاها فقد آزانی ومن ارابها فقد ارابنی ومن اغضبها فقد اغضبنی, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے فاطمہ کے بارے میں کچھ بولا, ہمارے نبی روتے روتے منبر پہ آ گئے, کہا فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرا لگتے جگر ہے, فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے. میری فاطمہ کو کچھ برا بھلا مت کہنا. جو فاطمہ کو تکلیف دیتا وہ مجھے دیتا ہے, جو فاطمہ کو غصہ دلاتا مجھے دلاتا ہے, اور جو مجھے غصہ دلاتا وہ اللہ کو غصہ دلاتا ہے. فاطمہ سے بہت محبت تھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن آپ کو ایک واقعہ سنا اور دل ہل جاتا میرے دوستو. دوپہر کی چلچلاتی گرمی, بولو دوپہر کی کیسی گرمی, وہ عرب کی گرمی. عمرے میں حج میں کبھی آپ گرمی میں گئے ہو؟
تو پتا چلے بغیر سلیپر کے تو چل بھی نہیں سکتے، کیسی چلچلاتی گرمی ہوگی. اور ہمارے نبی کے دروازے پر کوئی کھٹکھٹا رہا ہے، ٹھک 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 آواز آ رہی ہے. ہمارے نبی نے دروازہ کھولا، دوپہر کا چلچلاتی گرمی. ہمارے نبی نے دیکھا فاطمہ. ارے بولو کون؟ فاطمہ. ہمارے نبی اتنے خوش ہوئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹی فاطمہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. حضرت فاطمہ آئی، دیکھو آئی حضرت فاطمہ آئی اور ہمارے نبی کو یوں دیکھا. بولو ہمارے نبی کو یوں دیکھا اور السلام علیکم میں جا رہی ہوں، چلی گئی. ارے بیٹی اپنے ابا کے گھر آئے، ابا کو دیکھے اور چلے جاوے. آج تک ہماری بیٹی نے کبھی سسرال میں سے ایسا کیا کہ سسرال میں سے ماں کے گھر آوے اور یوں ابا کو دیکھے. اور تو ہمارے نبی کو ایسا کچھ کام ہوگا، اس لیے جلدی چلے گئے. دوسرے دن وہی دوپہر کی چلچلاتی گرمی اور کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا. ہمارے نبی نے دروازہ کھولا، وہ فاطمہ. تو ہمارے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ کل بھی آئی تھی، اسی وقت میں آئی تھی اور کیسے اچانک چلی گئی؟ تو حضرت فاطمہ آئی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے. اور ہمارے نبی آج کیا ہوا فاطمہ کو؟ بھائی ابا تھے نا. خیر بات ہو گئی. تیسرے دن وہی چلچلاتی گرمی، وہی دروازے پہ کھٹکھٹا. ہمارے نبی نے دروازہ کھولا. بولو کون؟ حضرت فاطمہ. ہمارے نبی جیسے حضرت فاطمہ کو اپنے گلے سے لگا، بیٹی آج چلی مت جانا، پہلے دن بھی تو مجھے دیکھ کر چلی گئی، ارے دوسرے دن بھی دیکھ کر چلی گئی، تجھے نہیں معلوم پورا دن تیرا ابا پھر سوچتے رہتے کہ میری بیٹی کو کیا ہوا ہوگا کہ آتی ہے چہرہ دیکھ کے چلی جاتی ہے. بیٹی بیٹھ تو میرے ساتھ میں بیٹھ. فاطمہ فرماتی اللہ کی قسم بیٹھنے نہیں آئے، آج بھی آپ کا چہرہ دیکھنے آئی ہوں. ہمارے نبی نے کہا فاطمہ کیا ہوا، کیوں بات نہیں کرتی؟ ارے تو میری بیٹی ہے، کیوں چہرہ دیکھ کے چلی جاتی ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان تیسرا دن ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تیسرا دن ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. ابا جان بہت بھوک لگتی ہے، بہت بھوک لگتی ہے، برداشت نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں آپ کے پاس آتی ہوں، آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں. وہ چہرہ کیا دیکھتی ہوں کہ میری بھوک اور پیاس دونوں ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول 24 گھنٹے تک مجھے بھوک اور پیاس نہیں لگتی، پھر جب بھوک اور پیاس مجھے تڑپاتی ہے آپ کا چہرہ دیکھ لیتی ہوں. 3 دن ہو گئے مجھے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا، لیکن آپ کا چہرہ دیکھنا ملتا تو بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی. اے میرے لسکانہ والوں، وہ نبی کی بیٹی تھی جو اپنے ابا کے چہرے کو دیکھ کے پیاس اور بھوک مٹا دیا کرتی تھی. وہ فاطمہ تھی جس نے نبی کے چہرے کو دیکھا خوش ہو گئی. حضرت ابو بکر نے نبی کے چہرے کو دیکھا خوش ہو گئے. حضرت عمر نے نبی کے چہرے کو دیکھا، عمر نے، عثمان نے، علی نے، بلال نے، سب نے نبی کے چہرے کو دیکھا خوش ہو گئے. بولو سب نے نبی کے چہرے کو دیکھا. وہ نبی کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا جس کو دیکھ کر فاطمہ خوش ہو جائے، جس کو دیکھ کر ابو بکر، عمر، عثمان، علی خوش ہو جائے. وہ چہرے کو دیکھ کر میدان کربلا میں شہید ہونے والے حسین خوش ہو جائے. وہ چہرے کو دیکھ کر حضرت حسن خوش ہو جائے. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا نبی کا چہرہ اتنا پیارا تھا کہ جب ہمارے نبی آسمان کی طرف دیکھتے تھے اللہ خود کہتا تھا اے میرا محبوب میں سب کو دیکھتا ہوں مگر جب تو میری طرف دیکھتا ہے تو میں بھی تیرے چہرے کو ہی دیکھتا رہتا ہوں. جن کے چہرے کو کون دیکھے؟ پیدا کرنے والا خود دیکھے. اللہ نے فرمایا، ارے یہ قرآن میں لکھا کہ دوسرے پارے کی تیسری آیت، بولو دوسرے پارے کی. اللہ نے فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا محبوب جب تو آسمان کی طرف دیکھتا تیرا چہرہ اتنا پیارا، تیرے چہرے کو فاطمہ نے دیکھا، ابو بکر نے دیکھا، عمر نے دیکھا، عثمان نے دیکھا، علی نے دیکھا، طلحہ نے دیکھا، زبیر نے دیکھا، بلال نے دیکھا، ارے ہزاروں ہزار صحابہ نے دیکھا، ان کی روحیں خوش ہو گئی. اللہ کہتا تیرا چہرہ تو اتنا مبارک ہے تو آسمان کی طرف دیکھتا، خود پیدا کرنے والا تیرے چہرے کو دیکھتا. وہ چہرہ کتنا پیارا ہوگا جس کو خود اللہ دیکھتا ہے. اور جب چہرہ نبی کا پیارا ہوگا تو ہمارے نبی کتنے پیارے ہوں گے. لیکن لسکانہ والوں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ہمیں نبی کا چہرہ پسند آیا؟ ہاں یا نہیں؟ نہیں آواز سے بولو آیا؟ ابھی بھی آواز. نبی کا چہرہ پسند آیا؟ جس کو آیا ہاتھ اوپر کرے بھائی نبی کا چہرہ اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. میں نے بلند آواز سے بولو نا مصطفیٰ کا دامن، اور پھر بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے.
چہرہ پسند ہے نا؟ داڑھی کا ہے. اتنی بڑی جمعہ کی رات کو شرم نہیں آتی؟ لسکانا والے جھوٹ بولتے ہیں. بھائی جھوٹ بولے آدمی اکیلے میں بولے، اتنا کھلم کھلا جھوٹ میرے کو نہیں معلوم تھا لسکانا میں اتنا جھوٹ بولتے. کہاں ہے داڑھی کا ہے؟ نہیں بولو نا، میرے کو بولو نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ نہیں اگر آپ نہ بول دو تو میں بھی ہٹا دوں. کائے کو رکھو بھائی، کائے کو رکھو؟ ارے بھائی چہرہ جب داڑھی رکھتے ہیں نا آپ، بھائی بھیڑ بھاڑ ہوگی نا، آپ دیکھنا بھیڑ بھاڑ ہوگی نا، بیچارہ کوئی ایسا بغیر شیو والا بغیر داڑھی والا جاتا ہوگا نا، لوگ اس کو کہیں گے اے بھائی ذرا سائڈ پہ ہٹ جانا، اے بھائی سائڈ پہ ہٹ جا. اور میں اگر جاتا ہوں گا نا میرے کو بولیں گے چاچا سائڈ پہ ہٹ جا. تو داڑھی والا چاچا، بغیر داڑھی والا بھائی. بغیر داڑھی رکھو تو جوان دکھے، داڑھی رکھو تو بڈھا دکھے. تو میں کہا کو داڑھی رکھوں؟ میرے کو نہ بول دو میں بھی نکالوں. لیکن پہلے میرے کو بتاؤ، یہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا آپ داڑھی رکھتے ہیں؟ داڑھی سے تو آدمی بڑھاپا دکھتا ہے. فرمایا ہاں ہم داڑھی اپنی مرضی سے نہیں رکھتے، نبی کی مرضی سے رکھتے ہیں. اور یوں کہو ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گال پر قربان کر دیا. بولو نا بھائی، یہاں لسکانا میں کوئی پانی کا پرابلم ہے؟ داڑھی نہیں آتی؟ میں نے بہت سو کو نہیں ہے، بلکہ معاف کرنا بڑے بڈھے کو بھی نہیں ہے. بڈھا لوکنگ ہینڈسم. ہاں بوڑھی بولتی یو آر لوکنگ اسمارٹ. عبداللہ امید بھائی کینیڈا میں بھی ایسا ہوتا ہے. یہاں دیکھو، ارے کتنے لوگ ہیں نا، بھائی کتنے لوگ تو چلو داڑھی رکھتے، بولو سبحان اللہ. کتنے لوگ نہیں رکھتے، بولو استغفر اللہ. لیکن کتنے لوگ کاری نہیں وہ پتی بناتے اسے، لیکن چھوٹی سی پتی. وہ میرے کو ایک ملا انگلینڈ میں، میں کو بولتا ہے مولانا میں نے اتنی داڑھی رکھا نا تو یہ ہو گیا، دس از اوکے. میں نے کہا دس از اوکے ناٹ اوکے، دس از اوکے. اللہ رسول کا مذاق ہو رہا میرے پیارو. میرے کو آپ لوگ ناراض ہو گئے داڑھی پہ زیادہ بولوں گا تو نا؟ نہیں ناراض ہوں گے. اور ہو جائیں گے تو کیا کر لو گے؟ کیا اکھاڑ لو گے؟ کچھ نہیں کرو گے. اتنا بولو گے مولانا کو لسکانا مت بلانا ہو گئے. میں نے تو امانت پہنچا دی بھائی اللہ کے رسول. ساتھ میں بولو نا بھائی ہمارے نبی کے چہرے، دیکھو آپ نہ بولیں گے نا میں ابھی داڑھی نکال دوں. بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ نہیں زور سے بولو تو میرے کو بھی کان میں سمجھ میں آوے. نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ابو بکر، ہاں یا نہ بولتے جاؤ. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، میدان کربلا میں شہید ہونے والے امام حسین کے چہرے پہ داڑھی. اللہ کے ولی بغداد میں آرام کرنے والے پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، بتاؤ ان کے چہرے پہ داڑھی. اجمیر والے بابا کے چہرے پہ داڑھی. خواجہ نظام الدین اولیاء کے چہرے پہ داڑھی. بابا فرید الدین گنج شکر کے چہرے پہ داڑھی. حضرت صابر پاک کلیر شریف والے ان کے چہرے پہ داڑھی. ارے خواجہ امیر خسرو کے چہرے پہ داڑھی. خواجہ روشن چراغ کے چہرے پہ داڑھی. خواجہ نظام الدین اولیاء کے چہرے پہ داڑھی. اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بنتا. ہلو دوستو، تو یہ تھا آج کا بیان. امید کرتا ہوں آپ حضرات کو بیان اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہو تو ویڈیو کر دینا لائک، چینل پہ نئے ہو تو چینل کو کر دینا سبسکرائب، اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیسا لگا بیان. ملتے ہیں اگلے بیان میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.